أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ بھلا کون ہے جو بے بس اور لاچار کی پکار کا جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور کھول دیتا ہے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور بھلا کون ہے جو بناتا ہے تم کو زمین کے اندر نائب خلیفہ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے اور کوئی معبود ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بھلا کون ہے جو تمہیں رستے بتلاتا ہے تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں تاریکیوں میں جب تم رستہ بھول جاتے ہو وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبریاں دینے والی جن کے پیچھے رحمت ہوتی ہے بارش ہوتی ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود تعالی اللہ عما یشرکون بلند و بالا ہے اللہ تعالی ان ہستیوں سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ یا وہ ذات جس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ پھر وہ لوٹائے گا تم کو دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور وہ ذات جو تمہیں روزی دیتی ہے رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے بتاؤ تو صحیح نا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فرما دیجئے لے آؤ تم اپنی دلیلیں ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے اپنی بات میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 64 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اور گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے اور یہ بات بتلانے کے لیے کہ کارساز اور متصرف الامور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت نے عقلی دلیلیں پیش فرمائیں جن کے اندر ان چیزوں کا بھی ذکر تھا جن کا تعلق آفاق سے ہے، آسمان سے ہے، اور علوی ان کو کہا جاتا ہے، اور ان چیزوں کا بھی ذکر تھا جن کو سفلی کہا جاتا ہے، جن کا تعلق زمین سے ہے۔ دونوں قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیلیں پیش کی۔ آسمان کا ذکر آیا، آسمانوں سے برسنے والی بارش اور پانی کا ذکر آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اس پانی کے ذریعے باغات جو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں ان کا ذکر آیا، اور پھر زمین کا ذکر، پھر زمین کے اندر چلنے والی نہروں کا ذکر آیا، اور پھر زمین کے اوپر رکھے ہوئے پہاڑوں کا ذکر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کا ذکر فرما کے کہ یہ ساری چیزیں بنانے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ نے پوچھا اب بتاؤ یہ ذات بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو تم شریک بناتے ہو میرا؟ تو پھر موحدین جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں بنانے والا ہوں، سب کچھ کرنے والا ہوں، تو پھر میرے ساتھ کوئی اور الہ بھی، کارساز بھی اور کوئی نہیں، متصرف الامور بھی اور کوئی نہیں، صرف میں کارساز ہوں، صرف میں ہی متصرف الامور ہوں، ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی۔ اب پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل عقلیہ بیان فرما رہے ہیں اور مسئلہ توحید سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا امن یجیب المضطر، وہ ہستیاں بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جو مضطر بے بس لاچار کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ جب بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، اور وہ اس بے بسی اور لاچارگی میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کی پکار کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی مصیبت اور اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ رات کو سویا ہو اور رات کو سوتے سوتے تکلیف ہو جائے پیٹ میں، اور اتنی سخت تکلیف ہو کہ لیٹے لیٹے اسے آرام نہیں آتا، اور وہ اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو حضرات سوئے ہوئے اس کی بیوی بچے ہیں، اس وقت وہ ان کو نہیں پکارتا بلکہ وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، پھر بھی اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھ کر چکر لگانے شروع کر دیتا ہے، ہاتھ رکھا ہوتا ہے، اچانک وہ درد غائب ہو جاتا ہے۔ جب درد تھا تو اللہ کو پکار رہا تھا، بے بس تھا، لاچار تھا، جب درد ٹھیک ہوتا ہے تو فوراً کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو
درد جو میرا ٹھیک ہوا ہے یہ تو اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت امام بری کی قبر پر جا کر بکرا دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ درد ٹھیک ہو گیا ہے، یا پھر حضرت علی حجویری کے نام کا بکرا دیا تھا، یا پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام کی 11ویں دی تھی، یہ درد اس لیے ٹھیک ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بے بس تھا تو پکار مجھے رہا تھا، تکلیف میں نے دور کی، جب تکلیف دور ہو گئی پھر کہتا ہے نہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے دور کی، پھر کہتا ہے حضرت علی حجویری نے دور کی، پھر کہتا ہے معین الدین چشتی نے دور کی، پھر کہتا ہے امام بری نے دور کی، پھر کہتا ہے حضرت علی حضرت حسین نے دور کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک یہ پکارتا تو مجھے ہے بے بس ہو کر، کشتی بھنور میں آ جائے تب بھی مجھے پکارتا ہے، جس وقت میں اس کی کشتی پار لگا دیتا ہوں پھر کہتا ہے نہیں یہ تو وہی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی دی ہوئی 11ویں کا کرم ہوا ہے جو میری کشتی آج بچ کر پار لگ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں بچاتے ہم ہیں مشکل میں، اور جب مشکل سے باہر نکال دیتے ہیں تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر پکارتا اوروں کے ہے اور نسبتیں اوروں کی طرف کرتا ہے۔ ذرا حوالہ دیکھ لیجئے قرآن کا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ الانعام کے اندر۔ صفحہ نمبر 160، صفحہ نمبر 160۔ صفحہ نمبر 160 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ مِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ بَلْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، أَرَأَيْتَكُمْ خبر دو مجھے، اپنا حال تو بتلاؤ، اگر تم پر کوئی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے یا تم پر قیامت آ پہنچے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی تکلیف آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے جو آ کر تمہیں بے پس اور لاچار بنا دے، اس وقت کس کو پکارو گے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے بتلاؤ تو صحیح۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ہی کو پکارنے لگیں گے، خاص کر کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، خالص ہو کر اللہ کو پکاریں گے۔ جس وقت اللہ کو پکاریں گے فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کر دیں گے، ان کی مصیبت کو کھول دیں گے، پریشانی دور کر دیں گے۔ تو پھر جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، جن کو شریک بناتے ہیں، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، ان سب کو بھول جائیں گے، ان سب کو بھول جائیں گے۔ جس وقت اللہ پکڑتے ہیں مصیبت میں جو ہے وہ اللہ مبتلا کرتے ہیں، تو فرمایا میرے پیغمبر یہ اس وقت پھر خالص ہو کر مجھے پکارنے لگتے ہیں۔
یہ اس وقت مجھے خالص ہو کر پکارنے لگتے ہیں، اور باقی سارے معبود جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی، 11ویاں، ختم شریف، کل شریف، یہ سارے جن جن ہستیوں کے نام کے یہ جو ہے وہ دیگیں پکاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، جانور دیتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں، فرمایا اس وقت یہ ساری ہستیاں بھول جاتی ہیں، صرف وہ ہستی یاد رہ جاتی ہے جو کبھی انہیں یاد نہیں آتی، پھر صرف اسی کو خالص ہو کر پکارنے لگتے ہیں۔ یہ تو مشرک کا حال ہے، یہ تو اس کی حالت ہے۔ سیلاب آ جائے تو اس وقت پھر وہ سارے بزرگ بھول جاتے ہیں جن کے نام کے سارا سال 11ویاں چلتی ہیں، دیگیں چلتی ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، وہ سارے کچھ بھول جاتا ہے، صرف ایک اللہ یاد رہ جاتا ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں جب مشکلوں میں کرنے والا ہوں، پہنچنے والا ہوں، تو پھر عام دنوں میں بھی تو مجھے ہی پکارا کرو نا، عام دنوں میں بھی تو مرادیں پوری کرنے والا میں ہی ہوں نا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ نمبر 254 کے اوپر بھی یہ بات واضح فرمائی، اور اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 میں، پارہ نمبر 11، سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 میں فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا جاءتھا ریح عاصف حتی اذا کنتم فی الفلک، جہاں تک کہ جب یہ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، یعنی ٹھیک سمت پہ چل رہی ہوتی ہیں، بالکل سفر آسان ہوتا ہے، اور کشتی جو ہے وہ اپنی رفتار میں جا رہی ہوتی ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اور وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اسی خوشی کی حالت میں جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، ان پر ایک مخالف سمت سے ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ یوں کشتی چل رہی ہے، ادھر سے ہوا نے حملہ کیا، کشتی چلتے چلتے یوں سیدھے یوں ہوئی، کشتی سیدھی چلتی چلتی ہوا جب ٹکرائی نا کشتی نے یوں جو ہے وہ تھوڑی سی کروٹ لی۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہوا اتنی سخت آتی ہے کہ ہر طرف سے پانی کو گھیر کر ان کو موجوں میں لے آتی ہے، ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، گمان نہیں بلکہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ موجیں ہمیں ہر طرف سے گھیر چکی ہیں، اور اب ہمیں بچنے کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت مخلص ہو کر صرف اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ مخلص ہو کر کسے پکارنے لگ جاتے ہیں؟ اس وقت انہیں شیخ عبد القادر جیلانی بھی بھول جاتے ہیں، اس وقت یہ عبد القادر کو نہیں پکارتے، قادر کو پکارتے ہیں۔ عبد القادر تو بھول جاتے ہیں، ان کو عبد القادر بھول جاتے ہیں، صرف قادر کو پکارنے لگتے ہیں۔ اللہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، او بھائی جب موجوں کے اندر قادر کو پکارتے ہو، پھر جب موجیں نہیں ہوتی، جب تمہارے اوپر تکلیف مصیبت نہیں ہوتی، تب بھی عبد القادر پکار کے لائق نہیں، پکار کے لائق کون ہے؟ قادر ہے۔ ہاں فرمایا لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو اس وقت پھر کہتے ہیں یا اللہ ایک دفعہ تو ہمیں بچا لے، پھر کبھی بھی کسی کے نام کی 11ویں شریف نہیں دیں گے اور تیرے علاوہ، کبھی بھی کسی اور کے نام کی جو ہے وہ نظر و نیاز نہیں دیں گے، یا اللہ صرف ایک دفعہ پکار،
ایک دفعہ صرف یا اللہ بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جس وقت ہم ان کو بچاتے ہیں اور یہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اس سمندر اور دریا سے باہر نکل آتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہی نانگے شاہ، وہی کاموں والی سرکار، وہی جتیوں والی سرکار، وہی چابیوں والی سرکار، وہی زندہ پیر کی سرکار، پھر انہی کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو بچایا پھر ہمیں بھول گئے، بچایا ہم نے پھر ہمیں بھول گئے، پھر وہی نانگے شاہ، پھر وہی جتیوں والی سرکار، پھر باقی سرکاریں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں قدر شریف ہی جانا ہے، اتھی بکرا لے کے جانا ہے، بکھی شریف ہی جانا ہے تے اتھی جانور لے کے جانا ہے تے اتھی جا کے سارا کچھ تقسیم کرنا ہے، تو انہاں دے نا دی چڑھاوے چڑھانے۔ اللہ فرماتے ہیں چڑھاوے اسی کے نام کو چڑھاؤ جو تمہیں مصیبت میں بچاتا ہے، جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور بھی ایک مقام دیکھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی بات کا تذکرہ فرماتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 میں، صفحہ نمبر 328، صفحہ نمبر 328۔ کبھی ان غیر اللہ کو پکارنے والا یہ تو سوچے کہ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اور ان کی پیروی کر کے، جن پیروں کی، جن بزرگوں کی پیروی کر کے ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، کبھی انہوں نے بھی ایسے حوالے دکھائے ہیں؟ کبھی قرآن کے ایسے حوالے انہوں نے بھی پیش کیے ہیں؟ وہ نہیں کرتے، ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ شرک کرنے والوں کے پاس صرف ایک دلیل ہے جو میں اکثر پیش کرتا ہوں، ابھی بھی میں دوبارہ انشاءاللہ وہ پیش کروں گا۔ دیکھیں یہ حوالہ جی، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ بات بیان فرمائی ہے، صفحہ 328 سورۃ النحل کی آیت نمبر 53، فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں، جو کچھ بھی احسان اللہ کے موجود ہیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، مال دولت اولاد نعمت کاروبار، فَمِنَ اللَّهِ، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پس جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پس اسی اللہ ہی سے فریاد کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے، تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، دوسری ہستیوں کو شریک کرنے لگ جاتی ہے اور کہنے لگ جاتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے۔ او بھائی جس نے تمہیں مصیبت میں بچایا ہے، جب وہ مصیبت اور تکلیف میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تو باقی جو ہے وہ خوشحالی میں وہ تمہاری کیوں نہیں سنتا؟ خوشحالی میں غیر اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو اور بدحالی میں اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو۔ یہ کیسی تقسیم اللہ کے اور دوسرے غیر اللہ کے درمیان بنا رکھی ہے؟ فرمایا یہ تقسیم اچھی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہی ہے کہ جو تمہیں مصیبتوں میں بچاتا ہے، خوشحالی میں بھی اسی کو پکارا جائے، خوشحالی میں بھی اسی کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، اسی کے نام کا دودھ تقسیم کیا جائے، اسی کے نام کی اگر سبیل لگانی ہے، کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، اسی کے نام کی ہونی چاہیے۔ فرمایا جب خوشحالی آتی ہے تو پھر اوروں کو پکارنے لگ جاتے ہو۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جب بے بس ہو جاتے ہو، لاچار ہو جاتے ہو، اس وقت اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو۔ فرمایا وہ بے بسی اور لاچارگی میں تکلیف اور بے بسی کو دور کرنے والا بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جو تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ،
فرمایا وہ اللہ ایسی ذات ہے جو تمہیں زمین کے اندر نائب بناتا ہے، خلیفہ بناتا ہے، زمین کے اندر تمہیں تصرف دیتا ہے، یعنی پھر تم اپنی جو ہے فصلیں لگاتے ہو، اپنا کاروبار کرتے ہو، یہ سارے معاملات جو تم کرتے ہو، اختیارات اور یہ ساری چیزوں کے جو ہے وہ کاروبار آگے پیچھے، یہ تصرف دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے نا۔ زمین اسی نے بنائی، نعمتیں اسی نے دیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، فرمایا اب تم بتاؤ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ نہیں، فرمایا نہیں ہے۔ جب سب کچھ دینے والا وہ ہے، سب کچھ جو ہے وہ کرنے والا وہ ہے، کارساز بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، فرمایا بھلا کون ہے بتاؤ تو صحیح جو تمہیں تاریکیوں، زمین کی خشکیوں اور تریوں کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں جو تمہیں رستہ بتاتا ہے جب تم رستہ بھول جاتے ہو۔ اب تو وہ میپ آ گئی ہے، بس وہ لگا لو اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، لیکن وہ بھی کبھی کبھی دھوکہ دے جاتی ہے۔ فرمایا تمہاری رہنمائی اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں رستہ بتاتا ہے جب تم رستے بھول جاتے ہو۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، فرمایا کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبریوں والا بنا کر بھیجتا ہے، ہواؤں کو خوشخبریوں والا بنا کر بھیجتا ہے۔ کون سی ہوائیں؟ جو بارش کی خوشخبریاں لاتی ہیں۔ ابھی صبح کے وقت کتنی گرمی بنی ہوئی تھی 3-4 دن سے، صبح کے وقت تھوڑی سی ہوا چلی ہے، کوئی بارش کی امید لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے جی، رحمت والی بارش ہو، تو بارش کی امید لگی ہے، دل باغ باغ ہو گیا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں۔ فرمایا یہ ٹھنڈی ہوائیں خوشخبریاں لے کر آتی ہیں، تو یہ خوشخبریاں والی جو ہوائیں ہیں ان کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا، یا کوئی اور پیر ہے، یا کوئی بزرگ ہے، یا کوئی قبر والا ہے جو ان ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فرمایا صرف اللہ کی ذات ہے جو ٹھنڈیاں، اب 3-4 دن سے گرمی بنی ہوئی ہے، تو کہو نا ان مشرکوں سے، کہو نا ان لوگوں سے جو حضرت علی حجویری کے دربار پر جاتے ہیں اور دیگیں تقسیم کرواتے ہیں، انہیں کہو نا حضرت علی حجویری سے کہیں گرمی بن گئی ہے اس کو دور کر دیں، کیوں نہیں دور کرتے؟ ان سے کہو جو امام بری کے دربار پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے کہو بھی ہمارے اوپر یہ گرمی کی جو ہے وہ سختی آئی ہوئی ہے، اس سختی کو دور کر دیں، کیوں نہیں دور کرتے؟ تو فرمایا جب تمہاری مشکل میں وہ کام نہیں آ سکتے تو پھر مان لو مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب دور کرنے والا وہ ہے تو پھر نمک حلالی کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دیگیں تقسیم کریں تو اسی کے نام کی کریں، چڑھاوے چڑھائیں تو اسی کے نام کے چڑھائیں۔ اگر کوئی چیز دینی ہے نظر و نیاز اسی کے نام کے دی جائے۔ جب ہماری یہ تکلیف دور نہیں کر سکتے، ہماری گرمی کو دور نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے یہ کس کام کے؟ کسی کام کے نہیں۔ لیکن جب اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ دور کرتا ہے، اس لیے مخلص ہو کر اللہ سے مانگے تو صحیح، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، مجھے پکارا کرو، گرمی سردی میں، خشکی تری میں، تکلیف میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، مشکل میں، آسانی میں، خشکی تری میں، رات دن میں، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، میں تمہاری پکاروں کو پورا کرتا ہوں، میں تمہاری مرادوں کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھے نہیں پکارتے، جو مجھے نہیں پکارتے، فرمایا ان کے نہ پکارنے کی وجہ سے میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جو مجھے پکارنے سے گریز کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ جو اللہ کو نہیں پکارتے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟
जहन्नम। गैरुल्लाह को पुकारते रहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे पुकारो तो सही, पुकारते औरों को हो और कहते हो कि फिर बारिशें हो जाएं, गर्मी ख़त्म हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अब भी जाकर देखें, हज़रत अली अजमेरी का दरबार भरा होगा, जिसको लोगों ने दाता व दस्तगीर समझ लिया। हालांकि जब वो ज़िंदा थे तो वो ख़ुद अल्लाह से मांगा करते थे, अल्लाह के वली थे। और आज लोग उनसे औलादें मांगने जाते हैं। किससे? जो सारी ज़िंदगी शादी तो उनकी हुई लेकिन औलाद ना हो सकी। हज़रत अली अजमेरी औलाद से महरूम रहे हैं, और आज उन्हीं से जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, फौत हो गए, रूह जिस्म से निकल गई, कब्र के अंदर दफन हो गए, उन्हीं से लोग औलादें मांगना शुरू कर दी, जो सारी ज़िंदगी खुद औलाद से महरूम रहे। इसलिए अल्लाह समझाना ये चाहते हैं, लेकिन मुशरिक को फिर भी समझ नहीं आती। अल्लाह फरमाते हैं जो खुद औलाद से सारी ज़िंदगी महरूम रहा हो, वो तुझे औलाद कैसे दे सकता है? औलाद के ख़जाने तो सिर्फ़ अल्लाह के पास हैं। इसलिए फरमाया कि अल्लाह को पुकारा करो, वही मुश्किलें दूर करने वाला है, वही तारीकियों में काम आने वाला है, वही ठंडी हवाएं और बारिशों की खुशखबरियां देने वाली हवाएं वही भेजने वाला है। इसलिए उससे मांगो, उससे पुकारो, वो ठंडी हवाएं भेजेगा और ऐसी हवाएं आएंगी जिसके पीछे बारिश की खुशखबरी होगी। इलाहुम्मा अल्लाह, फरमाया क्या अब बताओ अल्लाह के साथ और कोई माबूद है? फरमाया नहीं है, वो अकेले ही माबूद है, वो अकेले ही हाजत रवा है। ताला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, फरमाया अल्लाह ताला बुलंदो बाला हैं, साफ़ सुथरे हैं, पाक हैं उन हस्तियों से जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं। अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं, अल्लाह तो उनसे पाक हैं, बुलंद हैं। फरमाया अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, भला कौन है जो तुम्हें पहली दफ़ा पैदा करने वाला है? जिसने तुम्हें पैदा किया वो कौन है? अल्लाह ही है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, अल्लाह फरमाते हैं वो ही ज़ात है जो माँ के पेट में, माँ के रहम में तुम्हारी शक्ल सूरत बनाता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, वो जैसे चाहता है शक्ल सूरत बनाता है, और शक्ल सूरत भी इतनी खूबसूरत बनाता है, माड़ी भी नहीं बनाता, बदसूरत भी नहीं बनाता, बड़ी खूबसूरत बनाता है। और भाई जिसे हम बदसूरत कहते हैं उसके जनने वाली माँ से तो पूछो ना वो कितना खूबसूरत है। और अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब ने फरमाया वो अल्लाह तो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। जब माँ के नज़दीक वो इतना खूबसूरत है तो फिर बनाने वाला जो है उससे वो कितना खूब, उसके नज़दीक वो कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसको अपने कुदरत वाले हाथों से बनाया है। युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, फरमाया माँ के पेट में बनाने वाला मैं अकेला था। माँ के पेट में इतनी खूबसूरत तेरी शक्ल बनाने वाला मैं अकेला था। और जब माँ के तू पेट में था तुझे खुराक मुहैया करने वाला मैं अकेला। जब माँ के पेट में से आलमे बतन में से आलमे दुनिया में आया तब भी तुझे खुराक मुहैया करने वाला मैं अकेला। तूने रो कर दिखाया, मैंने कहा घबरा नहीं, पेट में एक रास्ता था खुराक वाला, दुनिया में आया है मैंने तेरे लिए 2 रास्ते बना दिए। तू थोड़ा चलने लगा, बड़ा हो गया, शऊर आ गया है, उस वक़्त फरमाया तू फिर परेशान हुआ, फिर घबराया। अब माँ के जो छाती वाले 2 रास्ते थे मेरी खुराक के वो छूट गए, ख़त्म हो गए, तू घबराया। अल्लाह ने फरमाया मैंने कहा तू घबरा नहीं, मैंने 2 रास्ते लिए, 4 रास्ते और दे दिए। जानवर के 4 थन अल्लाह ने बनाए, फरमाया तेरे लिए मैंने रिज़्क़ का बंदोबस्त करते हुए 4 रास्ते बना दिए। पैदा करने वाला मैं अकेला, फिर तुझे रोज़ी देने वाला मैं अकेला,
तेरे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करने वाला मैं अकेला। जब तू थोड़ा समझदार हुआ है, लोगों से बातें करने लगा है, ज़ुबान तेरी चलने लगी है, उस वक़्त कहता है नहीं नहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी करते हैं, उस वक़्त कहता है कि हज़रत अली हजवेरी करते हैं, उस वक़्त कहता है नहीं शाहदौला करते हैं, उस वक़्त कहता है नहीं नौशो पाक पे चलो वो करते हैं। फरमाया जब तू बोल नहीं सकता था, बिन मांगे मैंने तुझे तन्हा रिज़्क़ अता किया। जब तू बोलने के काबिल हुआ, अब मैंने कहा मेरा बंदा मुझसे मांगेगा और मैं इसकी झोलियां भर दूंगा। लेकिन तूने बगावत शुरू कर दी। जब बोलने के काबिल हुआ, मुझे खुश करने के काबिल हुआ, मुझे खुश नहीं किया, गैरुल्लाह को खुश करता रहा। फरमाया अम्मई अबदा उल खल्का, भला बतलाओ तो सही ना तुम्हें पैदा करने वाला कौन है। सुम्मा युईदुकुम, फरमाया फिर तुम्हें क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा करने वाला कौन है। सुम्मा यरज़ुकुकुम मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, फरमाया बतलाओ तो सही ना तुम्हें आसमानों ज़मीन से रिज़्क़ देने वाला कौन है। जब पैदा करने वाला अल्लाह है और क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करने वाला अल्लाह, आसमानों ज़मीन से रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, आ इलाहुम मअल्लाह, बताओ ना अल्लाह के साथ और कोई माबूद है? कोई नहीं। या अल्लाह तू अकेले ही माबूद है, तू अकेले ही सब कुछ है। या अल्लाह तू अकेले ही हाजत रवा है, तू अकेले ही बरकत देने वाला है। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अब अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर इनसे कहिए हातू बुरहानकुम, ले आओ दलील अपनी अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। तुम जो कहते हो हज़रत अली हजवेरी बहुत कुछ करते हैं, तुम जो कहते हो इमाम बरी करते हैं, तुम जो कहते हो मोइनुद्दीन चिश्ती करते हैं, तुम जो कहते हो सेवन शरीफ वाले करते हैं, तुम जो कहते हो गुजरात वाले करते हैं, तुम जो कहते हो नौशो पाक वाले करते हैं, तुम जो कहते हो कद्दर शरीफ वाले करते हैं, तुम जो कहते हो भिक्की शरीफ वाले करते हैं, अगर तुम इस बात में सच्चे हो, तुम्हारा ये दावा सच्चा है, तो फिर ले आओ कोई दलील। हमने तो दलीलों के अंबार लगा दिए। हमने तो कहा है सब कुछ अल्लाह करता है, उस पर कुरान से दलीलों के अंबार लगा दिए हैं। तुम कहते हो नहीं ये भी करते हैं, ये बुजुर्ग भी करते हैं, तो फिर कोई दलील लाओ। लेकिन कुरान कहता है जब इनसे दलील मांगोगे इनका एक ही जवाब होगा, एक ही तुम्हें जवाब देंगे, और वो क्या है जी? अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। फिर क्यों इनको पुकारते हो जब सब कुछ करने वाला अल्लाह है? क्यों इनके दर पे जाते हो? क्यों इनके दरबारों पे जाते हो? क्यों इनके मज़ारों पे जाते हो? क्यों इनको पुकारते हो? वो जवाब देंगे हमने अपने बड़ों को इनको पुकारते देखा, हमने अपने आबाओ अजदाद को इन्हीं की नज़रों ने आज देते हुए देखा, इसीलिए हम भी इन्हीं की नज़रों ने आज देते हैं। और कोई दलील नहीं। दलील सिर्फ एक ही है कि हमने बड़ों को इनकी इबादत करते हुए देखा, हमने बड़ों को इनके कब्रों के सजदे करते हुए देखा। एक दलील है, इसके अलावा और कोई दलील नहीं है इनके पास। पूछ लेना किसी मुशरक से, कुरान से कोई दलील नहीं देंगे। और हम वो दलील मानेंगे, अकीदे की बुनियाद वो तस्लीम करेंगे जो कुरान से होगी। कुरान के अलावा हमारा अकीदा नहीं बनता। हम अकीदा वो बनाएंगे जो कुरान अकीदा बनाएगा। और मैं सिर्फ एक दलील है इनके पास, हमारे बड़े करते रहे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपने वाक़या पढ़ा है ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम को दावत दी ना, उनसे पूछा भाई तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? उन्होंने कहा क़ालू नअबुदु असनामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन, हम तो हर वक़्त इन्हीं के ऊपर जमे रहते हैं, हम हर वक़्त इन्हीं की इबादत करते हैं, इसलिए कि हमने बड़ों को इन्हीं की इबादत करते हुए देखा। अंतुम व आबाउहुमुल अक़दमून, बड़े इनकी इबादत करते थे, हम भी कर रहे हैं।
یہ ایک صرف دلیل ہے میرے دوستوں، اور کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری کو پکارنے والے کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام کے 11ویں دینے والے کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ ایک دلیل ہے۔ ہم نے بڑوں کو 11ویں دیتے دیکھا ہے، آج ہم بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ دلائل عقلیہ بیان فرمائے، اور آپ دیکھیں پہلی دلیل عقلی کے بعد اللہ نے فرمایا تھا بل ہم قوم یعدلون، یہ قوم ہے خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں دوسروں کو، یہ ایسے لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، یہ قوم ہے جو جانتے نہیں، ان میں سے اکثر۔ یہ اللہ رب العزت ان کی ضد و عناد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا قلیلا ما تذکرون، قلیل بہت تھوڑے ہیں جو ان میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اکثر تو قرآن سن کر اسی طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے۔ میں نے اکثر کو دیکھا ہے، میں جب قرآن بیان کرتا ہوں تو وہ ان کے چہرے بدل رہے ہوتے ہیں اور وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کی گستاخی کر رہا ہے۔ میرے دوستو یہ بزرگوں کی گستاخی نہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت بتلا رہا ہوں۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی گستاخی نہیں کرتے، اگر گستاخی ہم گستاخ ہوتے تو کبھی ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نہ کہتے، ہم تو ساتھ کہتے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے پر ہم تو کہتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ ہم تو کہتے ہیں ان کی ولایت برحق ہے، وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کو پکارا، وہ ریاضت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقربین تھے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت تو ان کا حق ہے لیکن عبادت ان کا حق، عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم ولیوں کے گستاخ نہیں۔ لوگ اکثر فرمایا ان کے دل میں اتنی ضد و عناد ہوتا ہے کہ یہ قرآن والوں کی محفلیں چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، اور جب ان کو قصے کہانی سنائے جائیں، ان کو بزرگوں کی جھوٹی کرامات سنائے جائیں، پھر یہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ بڑی ضد رکھتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی دلیل کے بعد اللہ نے فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، جن جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک بناتے ہیں اللہ ان سے پاک ہیں، اللہ ان سے منزہ ہیں، اللہ ان سے بری ہیں۔ فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ آخری دلیل کے بعد اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہیے اگر یہ جھگڑے پہ اترتے ہیں، اگر یہ بات نہیں مانتے، اپنی ضد عناد پہ اڑے ہوئے ہیں، ان سے کہیے پھر مناظرہ کرو ہم سے، پھر کیا کرو ہم سے؟ مناظرہ کرو ہم سے، لے آؤ تم بھی دلیلیں، ہم بھی دلیلیں لاتے ہیں، ہم قرآن پیش کریں گے، تم بھی اپنے شرک پر قرآن سے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ لیکن یہ مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، یہ قرآن سے دلیل نہیں پیش کر سکتے، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ تو میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ان کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو لائیں، پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ اپنے ماتھے پہ تیوریاں کیوں چڑھاتے ہیں؟ بال کیوں لاتے ہیں؟ محفلیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ اگر کوئی دلیل ہے تو لائیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔